بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ بہت طویل تھے اور نہ بہت پست۔ چہرہ کشادہ نورانی تھا، کلائی دراز اور داڑھی گھنی تھی۔ سر مبارک بڑا تھا اور بال معمولی گھنگھریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گورا روشن تھا، آنکھیں سرمگین اور سرخی مائل تھیں، پلکیں لمبی اور سیاہ تھیں، بھویں کمان کی مانند خمدار سیاہ بالوں سے پر اور آپس میں پیوستہ تھیں۔ ناک قدرے بلند تھی، رخسار مبارک سفید گلائی لیے ہوئے تھے، دہن قدرے کشادہ تھا اور دانت موتی کی طرح فصل کے ساتھ تھے۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی۔ سینہ مبارک کشادہ اور پیٹ سے کچھ ابھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نہ لاغر تھا نہ موٹا تھا بلکہ معتدل تھا۔ گردن مبارک بلند تھی، جوڑ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھیں۔ سینہ بالوں سے خالی تھا لیکن بازو شانہ بالدار تھے۔ انگلیاں لمبی تھیں، ہتھیلی کشادہ اور نرم و نازک تھی۔ تلوے ایسے گہرے تھے کہ زمین کو نہ لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو معلوم ہوتا کہ کسی ڈھلوان زمین پر چل رہے ہیں۔ آخری عمر میں سر اور داڑھی کے کل 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے کچھ بالوں میں سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ پسینہ موتی کی طرح نکلتا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت کبوتری کے انڈے کی مانند ابھرا ہوا سرخ گوشت تھا، اس میں مشک کی طرح خوشبو پھوٹتی تھی۔ زلفیں کان کی لو سے تجاوز نہیں کرتی تھیں، کنگھی کرتے وقت مانگ خود بخود نکل آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اعضاء مبارک نہایت حسین متناسب تھے۔ دنیا کی پیدائش سے قیامت تک جتنے آدمی پیدا ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے زیادہ معتدل مزاج، صحت مند اور خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ آفتاب کی طرح دمکتا تھا۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا یہی کہنے پر مجبور ہوتا کہ آپ سے پہلے ایسا حسین و دلکش انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت رابعہ بن عبد الرحمن حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت لمبے قد کے تھے اور نہ پست قد کے اور نہ بالکل سفید رنگ کے تھے اور نہ گندمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو زیادہ بیجدار تھے اور نہ بالکل سیدھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا۔ حضرت جابر بن سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آستانہ کی طرف جانے لگے اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے لگا۔ سامنے کچھ بچے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بچے کے رخسار پر اپنا نورانی دستے شفقت پھیرا اور میرے رخسار پر بھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے عطر کے ڈبے سے ہاتھ نکالا ہو۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ موتی کی طرح تھا۔ جب چلتے تو آگے جھکے ہوئے زور ڈال کو
اور میں نے دیباج اور حریر بھی اتنا نرم نہیں پایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی نرم تھی، اور میں نے مشک میں یہ خوشبو نہ پائی جو آپ کے جسم مبارک میں تھی۔ حضرت انس سے ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاری سر اور بھاری قدموں والے تھے۔ میں نے آپ جیسا حسین نہ تو آپ کے بعد دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کشادہ تھی۔ بھاری سر مبارک سے مراد درمیانی سر انور، قدرے بڑا، بہت حسین تھا۔ بھاری قدم مبارک بہادری، ثابت قدمی اور عبادت میں طاقت کی دلیل ہے۔ دبلے پتلے قدم کمزوریوں کی علامت ہے۔ پورا قدم زمین کو لگے، بھاری قدم یہ حسن ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کما حق بیان نہیں کر سکتا۔ بس اتنا سمجھ لو، میری آنکھ نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایسا حسین دیکھا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد۔ حضرت انس کی آنکھ تو کیا دیکھتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ایسا حسین نہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بیان فرماتے تو کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ وسط قد، درمیانے قد رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بالکل مڑے ہوئے بالوں والے تھے اور نہ بالکل سیدھے بالوں والے تھے، بلکہ قدرے خمدار بالوں والے تھے۔ نہ بہت فربا تھے، یعنی جسم مبارک نہ ہی بہت بھاری تھا نہ بہت پتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے میں قدرے گلائی تھی، رنگ سرخی کی طرح مائل سفید تھا، آنکھیں خوب کالی، پلکیں لمبی اور بھومے بھاری، موٹی ہڈیوں والے، موٹے کندھوں والے، جسم مبارک صاف، روشن، نورانی، چمکتا ہوا، بالوں کی ایک باریک ڈوری سینے سے ناف تک، پرگوشت ہتھیلیاں اور پرگوشت قدم، چلتے تو پوری طاقت سے چلتے، گہرائی میں اتر رہے ہیں، ادھر ادھر توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی دل، لوگوں میں سب سے زیادہ سچی بات والے، اور ان میں سے نہایت نرم طبیعت والے، اور ان میں بہت اچھے برتاؤ والے، جو آپ کو اچانک دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیبت کرتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا تو وہ آپ کو محبوب بنا لیتا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاند کو دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ دہاریوں والا جوڑا پہنا ہوا تھا، اور میری نظر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر سے روایت ہے، میں نے حضرت ربی معوذ بن افرا سے گزارش کی کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کیجیے، تو آپ نے فرمایا، اے بیٹا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو چمکتا ہوا سورج دیکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا سورج ان کے چہروں پر پھرتا تھا، یعنی ایسی درخشاں اور تاہاں
اور کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے ان سے زیادہ چلنے والا گویا ان کے لیے زمین لپیٹی جاتی تھی۔ ہم اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پرواہ چلتے تھے۔